بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کے رکوع میں قوم لوط اور اس قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اس کا ذکر ہوا تھا۔ یہ سورہ الحجر کا جو آخری رکوع ہے آیت نمبر 80 سے شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب الحجر، یہ الحجر اس علاقے کا نام ہے جو عرب میں حجاز اور شام کے درمیانی حصے میں آتا ہے، یعنی موجودہ جو سعودی عربیہ ہے وہاں سے جو سیریا کی طرف کا جو علاقہ ہے، اب تو خیر ایک سیریا ایک لمیٹڈ ایک چھوٹا سا ملک بنا ہوا ہے، لیکن پہلے جو شام کا علاقہ تھا بڑا وسیع تھا، آس پاس کے علاقے بھی پورا شام میں آیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے حجاز سے شام کو جانے کے دوران جو بیچ کا جو علاقہ تھا اس علاقے کو الحجر کہا جاتا تھا۔ یہ وہاں کی قوم تھی، اور اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے نبی کے طور پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح اصحاب الحجر نے بھی ان کے پاس جو رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بھی رسولوں کو بھیجا تھا، اور انہوں نے ان کی بھی سرکشی کی اور ان کو بھی جھٹلایا۔ یہ قوم سمود کا اس سے پہلے بھی تفصیلی طور پر ذکر ہوا ہے سورہ ہود میں۔ وہ بڑی زیادہ قوم تھی، کئی نسلوں تک آباد تھی، اور یہ جو اصحاب الحجر تھے یہ بھی قوم سمود ہی کا ایک حصہ تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو بھی اپنی نشانیاں عطا کی تھیں، مختلف قسم کی نشانیاں، تاکہ ان کی عقیدت مضبوط ہو، ان کا عقیدہ مضبوط ہو، ان کا ایمان تر و تازہ ہو جائے۔ نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کا ایمان و عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو وہ اس قوم کی بربادی کی نشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی روگردانی ہی اختیار کرتے رہے، ان کے اوپر ان نشانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ لوگ پہاڑ پھوڑ کر گھر بنانے میں اس قدر ماہر تھے کہ پہاڑوں کو اس طرح سے تراشتے تھے کہ پہاڑوں کے اندر وہ ان کے گھر بن جاتے تھے۔ یعنی پتھر توڑ کر پتھروں سے گھر بنانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن یہ پتھر کو توڑتے نہیں تھے بلکہ پہاڑ کو ہی اس انداز سے تراشتے تھے کہ پہاڑ کے اندر ہی کمرے بن جاتے، پہاڑ کے اندر ہی ہال بن جاتا، پہاڑ کے اندر ہی واش روم بن جاتا، جو بنانا ہے پہاڑ کو ہی کاٹ کے بنا دیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں آج کی طرح کی کیمیکلز وغیرہ بھی نہیں تھے پہاڑ پھوڑنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہاتھوں سے ہی کام کرتے ہوں گے۔ تو ایسی کیا کاریگری اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی کہ وہ اپنی اس کاریگری کا استعمال کرتے ہوئے من چاہا گھر تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ اور چونکہ پہاڑوں کے اندر تھے تو ہر قسم کے درندوں سے، ڈاکوؤں سے، ہر چیز سے بے خوف تھے، کوئی خطرہ نہیں، یہاں تک کہ چوہوں کا، جھنگروں کا، اس کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور اس فن میں وہ اتنے زیادہ ماہر تھے اور اتنا ناز تھا ان کو اس فن میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی گھر گرا نہیں سکتا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، سرکشی ان کی حد سے زیادہ ہو گئی، بہت مہلت ملنے کے بعد بھی ان کے اندر سدھار کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چنگھاڑ روانہ کی۔ جب وہ سو رہے تھے صبح صبح تو ایسی خوفناک قسم کی آواز آئی، فما اغنى عنہم ما كانوا یکذبون، جو انہوں نے مال کمایا تھا، جو انہوں نے محنت کی تھی، جو انہوں نے اپنے فن کے ذریعے مضبوط گھر تعمیر کیے تھے، کسی چیز نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، سب برباد ہو گیا۔ ایک ہی آواز، ایک ہی چنگھاڑ نے ایسے مضبوط گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے زمین اور آسمانوں کو سوائے حق کے
کسی اور چیز سے یا کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ حق کے ساتھ ہے، کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور یہ بات بھی حق ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور وہ قیامت جب آئے گی تو ہر چیز کو تہو بالا کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی اپنی ہستی کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، آسمان بکھر جائیں گے، زمین ٹوٹ پھوٹ کے چکنا چور ہو جائے گی، سب برباد ہو جائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے تب تک یہ سارا نظام دنیا چلتا رہے گا، اور جیسے ہی وقت آئے گا، اور یہ آنے والا ہی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد دلایا جا رہا ہے کہ نبی آپ کے ساتھ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، سرکشیاں کر رہے ہیں، نشانیوں کے باوجود جھٹلا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور آگے بھی جو اللہ کے راستے پر نکلے گا، جو قوم کی اصلاح کرنے کے ارادے سے نکلے گا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی باتوں کو لوگ ہنسی مذاق کی چیز بنائیں گے، ٹھیل ٹھٹا کریں گے، مذاق کی بیکار باتیں سمجھیں گے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو وہ بول رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی لوگوں کی ساری باتیں بیکار اور لغو ہیں، چاہے وہ اللہ والا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ میں آتی بھی ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ لائٹ لیتا ہے، تو اور تانے کستا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، اس سے زیادہ سرکش قوم گزری، تو آپ پریشان مت ہوئیے، دل چھوٹا مت کیجیے، ان لوگوں کی اس حرکتوں سے آپ درگزر کیجیے، عمدگی کے ساتھ ان کو نظر انداز کیجیے، دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رزاق، آپ کا مالک اللہ سب کا خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بدماشوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایسا نہیں ہے، اور سب حق کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو اس میں کچھ مصلحت مشیت ہوتی ہے، پیدا کرنے والا تو وہی ہے، تو اس پیدا کرنے والے کا خیال کر کے آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کیجئے، اور یہ مت سمجھیے کہ ہم یہ سب جانتے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، آپ کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عطا فرمائی ہیں اس پر توجہ دیجیے۔ وہ کیا ہے؟ دو خاص چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم ہے، ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پکڑ کر رکھیں، اس سے استفادہ کریں، تو قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ سارے لوگوں کی ساری باتوں سے نمٹنے کا طریقہ قرآن ہے۔ آپ قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پر عمل کرتے رہیے، قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیے، پھر دیکھیں گے ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سبع من المثانی، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سبع من المثانی کا بھی ذکر کیا گیا، حالانکہ وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے۔ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن اس کو بطور خاص الگ سے ذکر کیا گیا۔ ایسی 7 آیتیں جو قرآن میں ہی ہے لیکن اس کو الگ سے رکھا گیا ہے۔ قرآن کی ابتدا میں الف لام میم سے قرآن شروع ہوتا ہے، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم سے قرآن شروع ہوتا ہے، لیکن الف لام میم سے پہلے بھی تو 7 آیتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں سبع من المثانی، جو بار بار ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کوئی معمولی آیتیں نہیں ہیں، وہ خود ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، آپ اس کو استعمال کیجیے۔ سورہ فاتحہ، اسی لیے صوفیاء کرام کے پاس سورہ فاتحہ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، قدم قدم پہ فاتحہ دی جاتی ہے۔ قرآن کا حصہ ہونے کے باوجود قرآن میں اس کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کتنی اہم صورت ہے۔ آپ اس کو پکڑے رہیے، ان لوگوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ہم نے ان لوگوں کو جو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، عزت و اکرام سے نوازا ہے، کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ سرکش کافروں کے پاس سب ہے، اور ہم نہیں دیا۔ مال ہے آپ سے زیادہ ہے، شہرت ہے آپ سے زیادہ ہے، بہت کچھ نعمتوں سے ہم نے ان کو سرفراز کیا ہے، اور یہ انجوائے کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو اب آپ
ان کے اس انجوائمنٹ کو، ان کو دی گئی ان نعمتوں کو دیکھ کر افسوس مت کیجیے کہ ایسے کافر اور ناہنجار قسم کے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کیوں دیں۔ آپ ان کے مالوں کی طرف دیکھیے بھی مت، وہ اتنی گھٹیا چیز ہے جو ہم نے ان کو دی ہے، اور آپ ایسے بڑے درجے کے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا ان کے مال کی طرف دیکھنا۔ ان کو گھٹیا چیز دی گئی ہے، آپ ان کی طرف توجہ ہی مت کیجیے، ان کو انجوائے کرنے دیجیے، دیکھیں گے کب تک کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اتنی نعمتوں کے دیے جانے کے باوجود جو ان کا جو طرز عمل ہے، ان کی جو سرکشی ہے، نافرمانیاں ہیں، ان کی جو گمراہیاں ہیں، اس پر آپ افسردہ، رنجیدہ، سیڈ بھی مت ہو جائیے۔ آپ بہت افسوس کرتے ہیں کہ یہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، میری محنت ضائع جا رہی ہے، ایسا مت سوچیے۔ شاید اس کے مقدر میں وہی لکھا ہے۔ اگر واقعی گمراہی کسی کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو آپ کچھ بھی سنا دیں، کچھ فرق پڑتا نہیں۔ انسانوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت اچھی باتیں سنائی جائیں، بتائی جائیں، وہ مانتے ہی نہیں، بس میں ہی صحیح کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ غیر ضروری ایسے لوگوں کے پیچھے جن کو ہدایت ملنے والی ہی نہیں ہے اپنا دل کیوں چھوٹا کر رہے ہیں، کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟ چھوڑ دیجیے ان کو ان کے حال پہ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں ان لوگوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے آپ مومنوں پر توجہ کیجیے، جو آپ کو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، آپ ان کے سامنے اپنے پر دراز کیجیے۔ جو توجہ آپ کافروں کو، سرکشوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے ڈال رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں، دل پر لے کے نہیں۔ آپ جتنا کہنا ہے ان کو کہیے، آپ کا کام ہو گیا۔ باقی ساری توجہ آپ ایمان والوں کی طرف کیجیے، وہ لوگ آپ سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، وہاں پر آپ کی محنت ضائع نہیں جانے والی ہے۔ یہ بڑی بہترین محبت و شفقت والی آیت ہے مومنین کے اوپر۔ اے نبی، آپ مومنین پہ توجہ کیجیے، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، مطلب جو آپ کو چاہنے والے ہیں ان کے پیچھے اپنا وقت صرف کیجیے، جو آپ کو چاہنے والے نہیں ہیں ان کے پیچھے اپنا وقت صرف مت کیجیے، ٹائم کی بربادی ہوگی۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور یہ فرما دیجئے سب سے کہ میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر تم میری بات مانیں گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم نہیں مانیں گے تو میں جو عذاب تم کو ملے گا اس کے بارے میں تم کو صرف ڈراؤں گا۔ میں پکڑ کر تم کو عذاب میں ڈالنے والا تو نہیں ہوں، میں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ڈرا دوں گا، اس کا خون بڑھ جاؤں گا، تمہاری مرضی۔ اگر تم عذاب جھیلنا چاہتے ہو، جہنم میں جانا چاہتے ہو تو میں تم کو روکوں گا نہیں، جاؤ۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے ان بانٹنے والوں کے اوپر اتارا تھا۔ یہ جو بانٹنے والے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 16 آدمی تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ حج کے دنوں میں جب دور دور سے حج کے وفود مکہ مکرمہ آتے تھے حج کے ارادے سے، تو یہ مکے کے باب الداخلے پر یا شہر میں داخل ہونے کا جو انٹرنس ہوتا تھا وہاں پر کھڑے ہو جاتے تھے، مختلف مقامات پر جہاں جہاں بھی لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ اندر مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے ان کے کان میں بات پھونک دیتے تھے، انہیں ذہن میں بٹھا دیتے تھے کہ وہاں پر محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یہ ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نئے آنے والوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ پہلے کا پہلے ان کا ذہن تیار کر دیتے تھے تاکہ جب وہ آئیں گے اور حضور کی باتیں سنیں گے تو حضور کی باتوں کا اثر نہ ہو جائے ان کے اوپر، وہ ایمان نہ لا لیں۔ تو پہلے کا پہلے یہ کام کر دیا کرتے تھے، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ بانٹنے والے، مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں بانٹنا۔ کسی کو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شاعر ہے، خالی شاعری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ کچھ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ نہیں وہ جادوگر ہیں، جادو دکھاتے ہیں، حیرت انگیز چیزیں دکھا کر تم کو تمہارے دل کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ، تاکہ حضور کی کسی بات کا ان کے اوپر اثر نہ ہو۔ الذین جعلوا القرآن عضین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد کیا ہے
ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کی بعض باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جو ان کے فیور کی نہیں ہوتی اس کو نہیں مانتے، جو ان کے فیور کی ہے اس کو مانتے ہیں اور اسی کو بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے فیور کی بات، لیکن جہاں ان کے فیور کی بات نہیں ہے وہ آیت زبان پہ بھی نہیں لاتے۔ اور اگر کوئی ان کے سامنے بھی بتائے کہ بھئی قرآن میں ایسا لکھا ہے تم ایسا کر رہے ہیں، تو اس کی کچھ نہ کچھ ایک تعویل پیش کر دیتے ہیں، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، بعض ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیے، بعض ٹکڑے پھینک دیے، مطلب بعض آیتوں کو، بعض باتوں کو مان لیا، بعض باتوں کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ایسے لوگ بہت سارے اپنے مطلب کی بات ہے فوری اس کو پیش بھی کرتے ہیں، عمل بھی لاتے ہیں اور اس کو دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کے فیور کی بات نہیں ہوتی ہے وہاں پر اس کا تذکرہ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہ آج یہ سب کر رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا، آپ کے رب کی قسم ہے، ہم ان سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، سب سے پوچھا جائے گا کیا کرتے رہے تھے، کسی کو چھوڑا نہیں جانے والا ہے۔ اما کانوا یعملون، جو کچھ اعمال وہ کیا کرتے تھے سب کا حساب ہوگا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب آپ کیا کرنا ہے ان حالات میں؟ اب یہ جو حکم ہے نا، یہ بنیادی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ جو رویہ، طرز عمل روا رکھنا ہے اس کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہر تبلیغ کرنے والے، ہر ہدایت دینے والے کے لیے یہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریے اور کہیے کہ مجھے یہ حکم ہے اور میں کر رہا ہوں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان سے نظر ہٹا لیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ اعلان کیجئے اس چیز کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ اعلان کرو، آپ کر دیجئے۔ اب اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو منہ پھیر لیجئے۔ اگر مشرک بننا ہی چاہتے ہیں، شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ پلٹ جائیے ان کے پاس، توجہ مت دیجیے ان کی طرف۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، کھیل ٹھٹا کر رہے ہیں آپ کی باتوں کے ساتھ، مذاق کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہنسی اڑا رہے ہیں آپ کی، ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ انداز دیکھیے آپ قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ جو انداز اختیار کر رہا ہے یہاں پر، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے شر سے آپ کو تو بچایا جائے گا، اور باقی ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں، وقت آئے گا تو ان سے نمٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، اور یہ جو مشرکین ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا بنا رکھا ہے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے بعض مشرکین خدا کے طور پر، ایسا نہیں کہ سارے اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے تھے، نہیں، بعض اللہ کو بھی خدا مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ اکیلا نہیں ہے اور بھی خدا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی شان الوہیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو نہ اس کے سوا کوئی ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے لیکن عنقریب ان کو یہ سب پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ طرز عمل جو آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں نا، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں، آپ کے بارے میں دل میں کینہ کپٹ رکھتے ہیں، آپ کی ایک ایک بات ان کو بری لگتی ہے، آپ تو بغیر کسی ڈر کے بول دیتے ہیں، اور جو ہدایت کے راستے پر آنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو دل میں اتارتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھلے اس کو پسند آئے یا نہ آئے۔ لیکن جو سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی باتوں پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، کھیل ٹھٹا کرتے ہیں، عجیب عجیب صورتیں بناتے ہیں آپ کو دیکھ کر، عجیب عجیب الزامات لگاتے ہیں آپ کے اوپر۔ اس سے آپ کے دل کو تکلیف بھی پہنچتی ہے،
ان لوگوں کی باتوں سے، وہ ہم جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل کو آپ کو جو ٹھیس پہنچ رہی ہے ان کی حرکتوں سے اس سے ہم بے خبر ہیں، نہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان لوگوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو کرنے کے لیے کہا گیا آپ وہی کیجیے، نظر انداز کیجیے ان لوگوں کی باتوں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، جب آپ ایک اللہ کا راستہ لے کر نکلے ہیں، جب آپ اللہ کے راستے پر لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے نکلے ہیں، اور ایسے میں آپ کا ان لوگوں کو ہدایت دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہری طور پر، وہ آپ ان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ ہی کے خلاف بولتے ہیں، تب آپ کیا کرنا؟ ان سے دور ہونا، ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا، اور فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور پھر سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جانا، ٹائم ٹو ٹائم اللہ کے حضور جھکتے رہنا، یہ چیزیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں اور لوگ ان کے راستوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، ہڈلز ڈالتے ہیں، اس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں، جو لوگ بات سن رہے ہیں ان کی طرف توجہ کریں، اور پھر اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جب تک کہ آپ کے پاس وہ یقین والی چیز نہ آ جائے جس کو موت کہتے ہیں، تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ یہ کام سارا عبادت ہے، یہ کام آخری وقت تک آپ کو کرتے رہنا ہے۔ ایک طرف گمراہ لوگوں کو ہدایت پہ لانا، اور ایک ہدایت یافتہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ کام ہے اللہ کے راستے پر کیا جانے والا کام، اور یہ سارا کام عبادت ہے۔ آپ یہ عبادت کرتے رہیے آخری دن تک۔ کتنے لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں مان رہے ہیں، اس پر آپ توجہ مت کیجیے۔ لوگ بولیں گے، ان ساری باتوں کو سننا اور نظر انداز کرنا ہے، اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اس میں آپ کے اندرونی طور پر آپ کو طاقت حاصل ہونا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔